خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا واپس آ گئے. اعتکاف کی مدت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے. وادی میں تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو فرشتہ آپ کو غار حرا میں ملا تھا. میری گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتہ جیسے غائب ہوتا ہے میں گھر پر آیا تو سخت پریشانی کا عالم تھا, پسینے چھوٹ رہے تھے. میں نے کہا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی, مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافة بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عزیز ساتھیو، پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ دور آپ کے سامنے رکھا گیا تھا
جو نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے کا گویا اسے سنگم کہہ لیجئے، عالم برزخ کہہ لیجئے. بات یہاں تک ہماری اور آپ کی پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا، آپ نے اپنا ماجرا حضرت خدیجہ سے جا کر کے بتایا. حضرت خدیجہ آپ کو حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے گئیں. انہوں نے آپ کو تسلی دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا واپس آ گئے تاکہ اعتکاف کی مدت کو پوری کریں. اعتکاف کی مدت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے. وادی میں تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. دائیں دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. بائیں دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو فرشتہ آپ کو غار حرا میں ملا تھا. چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی گھبراہٹ، تکلیف، الجھن اور پریشانی یا خطرہ محسوس ہوا تھا. اس لیے اس بار بھی آپ نے جب فرشتے کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے چمٹ گیا، بیٹھ گیا، اور فرشتے نے مجھے یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا. لیکن میری گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتہ جیسے غائب ہوتا ہے میں گھر پر آیا تو سخت پریشانی کا عالم تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے. میں نے کہا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. اے چادر کے اوڑھنے والے، اب چادر اوڑھ کر کے لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا. اب سونے کی زندگی کو تج دیجیے. اب آپ کھڑے ہو جائیے اور اتنے دن سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جس کام کے لیے تیار ہو رہا کر رہا ہے اس کام کے انجام دینے کے لیے آپ میدان میں آ جائیے. قم فانذر، کھڑے ہوں اور لوگوں کو متنبہ کریں، ڈرائیں، لوگوں کو سمجھائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سب سے اہم کام آپ کا جو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کی بڑائی کے گن گائے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. بڑائی میں بڑا صرف کون ہے؟ وہ آپ کا رب ہے. ساتھیو اگر غور کریں تو یہ جملہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ آپ کی نماز کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے. کس چیز سے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے، یعنی اللہ اکبر. یہیں سے آپ کی نماز کی. اور ذرا غور کریں اس کلمے کی. میں یہ ایک خارجی بات سیرت نبی سے الگ ہو کر کے آ گئی رہی ہے، میں ایسی باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ذہن میں آ گئی ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ کی بڑائی کا یہ اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سفر میں جاتے رہتے تھے. اگر کسی اونچی جگہ پر آپ کو چڑھنا ہوتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ جی اللہ اکبر. ہے کہ یہ پہاڑ دیکھنے میں اگرچہ بہت بڑا اور اونچا لگ رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی اور اونچی کوئی ذات ہے. وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کیجیے. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ،
جتنے باطل معبود ہیں، خواہ بادشاہ کی شکل میں ہوں، پیروں اور فقیروں کی شکل میں ہوں، درویشوں اور راہبوں کی شکل میں ہوں، عالموں مفتیوں کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہیں، فہجر، ان کو آپ تجدیدیے، چھوڑ دیجئے، ولا تمنن تستکثر، اور آپ کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کچھ یا آپ کسی کو کچھ دیں تو اس سے زیادہ لینے کی امید رکھیں، آپ لوگوں کو دعوت دیں تو آپ لوگوں سے اچھے کی بھلائی کی ہر جگہ امید رکھیں نہیں، یہ سارا کام آپ کس کے لیے کیجئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کام بڑا بھاری ہے، بڑا مشکل ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے، تبھی تو آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے جو کمزوری کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، شیطان کا وسوسہ بننے والی چیزیں ہیں، ان کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو دھولا گیا ہے۔ لہذا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ جو کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہم نے شاید اس کا ترجمہ بھی نوٹ کر لیا ہے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے بڑی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور کمر کس کر تیار ہو گئے۔ چنانچہ قریب و بعید، آزاد و غلام، ہر ایک کو دین کی دعوت دی۔ پھر جو لوگ صاحب عقل و فہم اور نیک بخت تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور جو لوگ متکبر ضدی قسم کے تھے انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ تو ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اس طریقے سے نزول ہوا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے جو آپ کی سیرت ہی سے متعلق، آپ لوگوں کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے متعلق ہے، چند باتیں اس سلسلے میں رکھ دوں کہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ لوگ ابھی سنے ہیں، دیکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آخر کیوں؟ وحی اللہ کی نعمت ہے، وحی اللہ کی دین ہے، لیکن اس قدر خطرہ کیوں؟ ساتھیوں، دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں، بسا اوقات کوئی چیز انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے میں کس قدر پریشانی اٹھانی پڑتی۔ گستاخی معاف، اگر میری زبان سے کوئی ایسی مثال ادا ہو رہی ہے جو غیر مناسب ہے، تو دور اور نزدیک بیٹھ کر سننے والے لوگوں سے معذرت ہے۔ ایک بچے کی پیدائش کے وقت والدہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ حمل کی مدت سے اسے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں وہ وہی جانتی ہے۔ حملت امہ، ہاں قاری صاحب، کرہا ووضعتہ کرہا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس بچے کی آمد پر ماں کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی؟ اسے خوشی حاصل ہوتی نہیں، خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ تو یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی اس کے بعد جو چیز ملنے والی ہے وہ آپ کے لیے باعث خوشی نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے وہ خوشی کا سبب ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو اس کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھی۔ علماء نے اس کی 6-7 شکلیں قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کر کے بتلائی ہیں اور لکھی ہیں۔ عام سیرت نگاروں کے ہاں آپ یہ چیز پائیں گے، اور